بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث الامر، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تیسری بحث بیان کر رہے ہیں، اور وہ امر کے بارے میں ہے۔ پہلی بحث فعل ماضی کے بارے میں تھی، دوسری مضارع کے بارے میں، اب تیسری بحث امر کے بارے میں ہے۔ بہت آسان بحث ہے یہ۔ وَهُوَ صِيغَةٌ يُطْلَبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنَ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَب، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ امر کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امر وہ فعل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ مخاطب فاعل سے کسی فعل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں۔ اچھا، اس تعریف سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امر حقیقت میں امر حاضر ہی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں مخاطب کا لفظ مصنف نے تعریف میں ذکر کیا ہے کہ وَهُوَ صِيغَةٌ، ایسا صیغہ ہوتا ہے امر کا، يُطْلَبُ بِهَا الْفِعْلُ، جس کے ذریعے سے مطالبہ کیا جاتا ہے کام کا، من الفاعل المخاطب، مخاطب فعل سے، بأن تحذف من المضارع حرف المضارعة ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا إن ضم ثالثه، نحو انصر، ومكسورة إن انفتح أو انكسر كاعلم واضرب واستخرج، وإن كان متحركا وبعد النفي في بعض المواضع، نحو لا تفع کیا ہو گیا؟ اچھا صفحہ آگے نہیں گیا۔ فلا حاجة إلى الحمزة، نحو عد وحاسب، والأمر من باب الإفعال من القسم الثاني وهو مبني على علامة الجزم كاضرب واغزو وارمي۔ اچھا، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بأن تحذف، یہ جو با ہے یہ با تصویریہ ہے، اس کو بولتے ہیں با تصویریہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے امر حاضر معلوم کو بنانے کی صورت بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعل امر حاضر کو بنایا جاتا ہے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے کہ آپ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگر ما بعد ساکن ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے، اور حمزہ وصلی کبھی تو زبر کے ساتھ آئے گا، کبھی حمزہ وصلی کبھی زیر کے ساتھ آئے گا، کبھی پیش کے ساتھ آئے گا، زبر کے ساتھ نہیں آتا۔ پیش کے ساتھ اس وقت آئے گا جب مضارع مضموم العین ہو، اور زیر کے ساتھ اس وقت آئے گا جب مضارع مکسور العین ہو۔ لیکن اگر ما بعد ساکن ہے ہی نہیں، وہ متحرک ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو حمزہ وصلی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس وقت آپ کو حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ صِيغَةٌ، اچھا یہ ہو گیا۔ بِأَن تُحْذَفُ، اس کی صورت یہ کہ حذف کیا جاتا ہے من المضارع، مضارع سے، حرف المضارعات، حرف مضارعہ کو، ثم تنظر، پھر آپ دیکھتے ہیں، فإن كان ما بعد حرف المضارعات ساکنا، اگر حرف مضارعات کا ما بعد ساکن ہو، زدتا، تو آپ اضافہ کریں گے حمزۃ الوصلی، حمزہ وصلی کا، مضمومتن، پیش کے ساتھ، ان ضم ثالثہ، اگر مضارع مضموم العین ہو، ان ضم ثالثہ کا ترجمہ کیا کریں؟ اگر مضارع مضموم العین، یعنی تیسرا حرف مضموم اور مضارع کا تیسرا حرف عین کلمہ بنتا ہے۔ نحو انصر، جیسے انصر، و مکسورۃ، اور مکسور ہوگا حمزہ وصلی، ان فتح، اگر مضارع مضموم مفتوح العین ہو، او ان کسر، یا پھر مکسور العین ہو، کا اعلم و اضرب، جس طرح کہ اعلم اور اضرب، و استخرج، و ان کان متحرکا، اور اگر وہ متحرک ہے، فلا حاجت الی الحمزتی، تو پھر حمزہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فلا حاجت الی الحمزتی، پھر حمزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نحو، جیسے عید، اب دیکھیں عین، یہ تعیدو سے ہم نے بنایا نا، تعیدو، تا کو ہم نے حذف کیا، عین کے نیچے پہلے سے کسرہ موجود ہے۔ اسی طرح حاسب، والامر من باب الافعال من القسم الثانی وهو مبنی علی علامت الجزم، کا اضرب، وغزو،
व इरमी व इस्सा व इजरिबा व इजरिबू व इजरिबी। अच्छा जी, अब यहां से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बाब इफ़आल का जो अमर है इसका ताल्लुक दूसरी किस्म से है, इसलिए कि इसको, इसमें जब हम अलामत मुजारे को हजफ करते हैं तो अलामत मुजारे को हजफ करने के बाद दूसरा हर्फ साकिन नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है। नजर तो साकिन आता है ना, जैसे तुकरीमु, ता को हम हजफ करते हैं, आगे काफ है, काफ तो साकिन नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये साकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ असल में काफ नहीं है बल्कि ता के बाद हमजा है। और वो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ हम हमजा को हजफ करते हैं। असल में था तू अक्रीमो, तो ता को हजफ किया, उसके बाद हमजा है, वो हमजा वापस आ जाएगा, वो बन जाएगा अक्रीम। तो यहाँ हमें हमजा वसली वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। वल अमरु मिन बाबिल इफ़आली, और अमर बाब इफ़आल से मिनल क़िस्म सानी, ये दूसरी किस्म में से है। वह हुआ मबनीयुन अला अलामतिल जज़मी। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह अमर हाजिर मारूफ का इराब बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि अमर हाजिर मारूफ ये मबनी अला अलामतिल जज़्म होता है, यानी ये मबनी होता है, और इसकी जो बिना है, इसका जो मबनी होना है वो जज़म की अलामत पर है। जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं ना कि ये इसम मबनी अला रफ़ा है, या ये इसम मबनी अलल फतह है। क्या मतलब कि ये इसम मबनी तो है लेकिन इसके आखिर में एराब फतह का आएगा और हमेशा फतह ही रहेगा। यही मतलब होता है ना मबनी का, कि जिसका एराब तब्दील ना हो, जो है बस वही रहे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अमर हाजिर मारूफ जो है वो मबनी है, लेकिन उसकी जो बिना है, उसका जो मबनी होना है वो अलामत जज़म पर है, उसका जज़म खत्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ देखिए, यूं नहीं कहा वह हुआ मबनीयुन अलल जज़मी, बल्कि कहा वह हुआ मबनीयुन अला अलामतिल जज़मी, कि अमर हाजिर मारूफ जज़म की अलामत पर मबनी होता है, जज़म पर मबनी नहीं होता। ये क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जज़म हमेशा सकून की सूरत में नहीं आता, हम पढ़ चुके हैं। जैसे आप कहते हैं ना इज़रिब, यहाँ तो बा को आपने साकिन कर दिया, यहाँ जज़म सुकून के साथ है, लेकिन जज़म हमेशा सुकून के साथ नहीं आता। जज़म कभी हरफ इल्लत को भी हज़फ करने के साथ आता है, कभी जज़म नून एराबी को हज़फ करने के साथ आता है। यानी जज़म की मुख्तलिफ अलामत हैं, एक अलामत सुकून है, एक अलामत हरफ इल्लत को हज़फ करना है, एक अलामत नून एराबी को हज़फ करना है। तो इसलिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अमर जो है वो जज़म की अलामत पर मबनी होता है, जज़म पर नहीं, क्योंकि जज़म तो खास सुकून को कहा जाता है ना, सिर्फ सुकून नहीं होता यहाँ पर, बल्कि जज़म की जो और अलामत हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे आगे मिसाल भी दे रहे हैं, इज रिब, ये पहली मिसाल है। इस मिसाल के अंदर बा साकिन है, बा मजजूम है, और इसका जो जज़म है वो सुकून के साथ है। दूसरी मिसाल देखें, दूसरी मिसाल है वगजू, जो कैसा में उगजू है ना, उगजू, गजा यगजू से, जैसे मैं था उगजू, आखिर में वाव थी, तो अलामत जज़म यहाँ पर वाव को हजफ करना है, क्योंकि हम पीछे अमर की बहस, फेल मुजारे की बहस में हम पढ़ चुके हैं कि फेल मुजारे मजजूम भी होता है, और उसकी जो जाजिम है यानी जज़म देने वाले, उनमें से एक अमर भी है, कि अमर भी फेल मुजारे को जज़म दे देता है। तो जब आप फेल मुजारे को अमर हाजिर मारूफ की तरफ लाएं, तो अब यहाँ पर आप जज़म पढ़ेंगे, और जज़म की अलामत हम वहां पढ़ चुके हैं कि जब फेल मुजारे के आखिर में हरफ इल्लत होगा तो जज़म की सूरत में हरफ इल्लत हज़फ हो जाएगा। ये दूसरी मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल है इरमी। अब इरमी ऐसे में था इरमी, या के साथ था ना, रमा यरमी से, तो या को हमने हजफ किया, और ये हजफ करना जज़म की वजह से है, क्योंकि अमर मजजूम होता है और जज़म यहाँ पर या को हजफ करने के साथ है। तीसरी इसकी मिसाल है इस आ। तीसरी मिसाल क्या हुआ? इस आ। अब ये सआ यस आ से है ना, कुरान मजीद में आप पढ़ भी चुके हैं ना, यस आ, वह हुआ यस आ, यस आ। तो हम यहाँ पर अलिफ को हजफ करेंगे, क्योंकि अलिफ हरफ इल्लत है, और मुजारे का जो जज़म है वो हरफ इल्लत को हजफ करने के साथ आता है आखिर में। अगली मिसाल है इज़रिबा, ये असल में था तज़रिबानी, ता को हजफ किया, शुरू में हमजा वसली आ गया, आखिर में नून एराबी जो था वो हजफ हो गया।
اسی طرح اضربو ہے، اسی طرح اضربی ہے، سب کے آخر میں نون اعرابی یہاں پر حذف ہو رہا ہے۔ فصل فعل ما لم يسمى فاعله، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل ما لم يسمى فاعله کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، اور اس کو ہم عام لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول۔ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، فعل مجہول جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے ضربہ فعل معلوم ہے، ضربہ فعل مجہول ہے، تو یہ فعل مجہول ہی کو کہا جاتا ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ، کیونکہ فعل معروف میں تو آپ فاعل کا تذکرہ کرتے ہیں، ضربہ اس نے مارا، اب مارنے والے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ضربہ میں آپ جس کو مارا جاتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ضربہ اس کو مارا گیا، مارنے والے کا کوئی تذکرہ آپ نے نہیں کیا۔ وہو فعل، یہ ایسا فعل ہوتا ہے حذف فاعلہ جس کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ ویسے تو بعد فاعل کا مقام ہوتا ہے نا، لیکن آپ فاعل کو حذف کرتے ہیں تو مفعول کی جگہ، فاعل کی جگہ آپ مفعول لے کر آ جائے، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، اب ضربہ کے بعد مقام کس کا ہے؟ زید کا، آپ یا کیا کرتے ہیں ضرب عمرن، امرن کہہ دیتے ہیں کہ امر کو مارا گیا، یعنی زید کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے، تو یہ زید کی جگہ کون آ گیا؟ عمر آ گیا۔ جی ایک سوال وَيُخْتَصُّ تھا، جی جی کریں۔ یہ وہی نہیں ہے جو مفعول ما لم يسمى فاعله؟ نہیں نہیں، یہ فعل مجہول کی بات کر رہے ہیں، مفعول کی نہیں کر رہے۔ مفعول ما لم يسمى فاعله کیا تھا؟ مجھے تھوڑا سا یاد دلا رہے ہیں؟ مفعول بھی ہے، وہ تو مفعول بھی ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو ہے نا وہ مفعول بھی کو کہتے ہیں، یہ فعل ما لم یسمى فاعل، یہ فعل مجہول کو کہتے ہیں۔ صحیح، سمجھ آ گئی یا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دیکھیں نا جیسے آپ پڑھتے ہیں نا ضرب زید امرن، اس میں ضرب جی فعل ہے، زید فعل ہے، اور امرن مفعول بھی ہے۔ اب اسی مفعول بھی کو جب آپ فاعل کی جگہ لے کر آتے ہیں نا، یہ بن جاتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعل، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب عمر، امر کو مارا گیا، اب یہاں پر عمر جو ہے ہوں یہ مفعول ما لم یسمى فاعل ہے، جو کہ حقیقت میں مفعول بھی ہے۔ ہم ابھی بات ہوں کر رہے ہیں فعل یسمى فاعل کی، جیسے ضرب زید امرا، اس میں یہ فعل ما لم یسمى فاعل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ایسا فعل ہے کہ اس کے فاعل کو آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن جب اسی فعل السلام، کو آپ مجرور بنا دیتے ہیں اور فعیلہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ ایسا فعل ہو جاتا ہے جس کے فاعل کو آپ ذکر نہیں کرتے۔ صحیح، ڈاؤٹ ٹھیک ختم ہے، ہوا؟ جی جی وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّ، اور اس کو خاص کیا جاتا ہے متعدی کے ساتھ، یعنی فعل مجہول جو ہے فعل ما لم یسمى فاعل، یہ متعدی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ فعل لازم تو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اس کو تو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو آپ مجہول پڑھیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس کا مفعول ہی نہیں ہوتا، جبکہ فعل مجہول کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے، جب اس کا مفعول ہوتا ہی نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے اس کا فعل مجہول آئے گا بھی نہیں۔ وعلامته في الماضي أن يكون أوله مضموما فقط وما قبل آخره مكسورا في الأبواب التي ليست في أوائلها همزة وصل ولا تاء زائدة۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل مجہول یعنی فعل ما لم یسمى فاعلہ کی علامت بیان فرماتے ہیں ماضی کے اندر، فرماتے ہیں کہ ماضی کے اندر اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا پہلا حرف مضموم ہوگا، اس کا پہلا حرف کیا ہوگا؟ مضموم، جیسے زوریبا، اکریما، نصیرا، فتحا، پہلا حرف مضموم ہے سب کے اندر، اور وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے شروع میں تا زائدہ ہوتی ہے، ان ابواب میں اس کا ماقبل آخر مکسور ہوگا، جیسے اس کی مثال دیکھیں، زوریبا ماقبل آخر را ہے، را کے نیچے آپ کسرہ پڑھتے ہیں کیونکہ نہ تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے نہ تا زائدہ ہے، نہ اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے اور نہ ہی تا زائدہ ہے اس کے شروع میں۔ وما قبل آخری ہی، اور جو اس کا ما قبل آخر ہوگا مکسورا فی الابواب التی، وہ مکسور ہوگا ان ابواب میں لیست فی اوائلیہ حمزۃ وصل، جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہوتا، ولا تاء زائدۃ، اور نہ ہی ان کے شروع میں تا زائدہ ہوتی ہے، نحو جیسے ضربا، دحرجا و اکرما۔
وَإِن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهُ مَذْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ مَكْسُورًا فِيمَا أَوَّلُهُ تَاءٌ زَائِدَةٌ نَحْوُ تُفُضِّلَ وَتُزُورِبَ. وَإِن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَذْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ فِيمَا أَوَّلُهُ هَمْزَةُ وَصْلٍ نَحْوُ أُسْتُخْرِجَ وَأُقْتُدِرَ. اچھا یہاں پر نا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس بحث کو مشکل بنایا ہے. آپ اس کو آسان یوں سمجھ لیں کہ فعل مجہول کی جو علامت ہے ماضی کے اندر وہ یہ ہے، بالکل آسان سی علامت ہے، کہ اس میں جو متحرک حروف ہوتے ہیں آخری حرف کو اور ماقبل آخر کو چھوڑ کر، کیونکہ ماضی کا جو آخر ہے وہ تو مبنی علی الفتح ہے نا، وہ تو ہمیشہ فتح کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ فعل ماضی مجہول ہو یا فعل ماضی معلوم ہو، جیسے ضربہ اور ضریبہ، آخر تو اس کا زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. اور اس کا جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتا ہے وہ مجہول کے اندر مکسور ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی باب ہو. جیسے آپ کوئی بھی باب اٹھا لیں، استخرجا، زوریبا، اکریما، فتحا، کوئی بھی باب اٹھا لیں، اس کا جو ما قبل آخر ہے سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ مکسور ہوگا. لیکن مجہول کے اندر دوسری چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ان دو آخری حرفوں کو چھوڑ کر، آخری حرف تو مبنی ہونے کی وجہ سے زبر کے ساتھ ہوگا اور سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے، چاہے وہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو، تو مجہول کے اندر وہ مضموم ہوتے ہیں، مجہول کے اندر وہ پیش کے ساتھ ہوتے ہیں، جتنے بھی متحرک حروف ہوتے ہیں. وعلامتہ فی الماضی، اور اس کی علامت ماضی میں ان یکون اولہ مضموما فقط، وہ یہ ہے کہ اس کا پہلا حرف مضموم ہوگا صرف. اب مصنف رحمۃ اللہ نے اور ترتیب سے بیان کی ہے، تو یہ ترتیب تھوڑی سی بظاہر مشکل نظر آتی ہے، تو آپ اسی ترتیب سے یاد کر لیں جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی ابواب ہیں، چاہے وہ مجرد کے ہیں، وہ مزید فی کے ہیں، جو بھی ابواب ہیں، اس میں آخری حرف کو چھوڑ کر اور سیکنڈ لاسٹ حرف کو چھوڑ کر، آخری حرف ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماضی کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے. اور سیکنڈ لاسٹ حرف کو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جتنی بھی ماضیاں ہیں، ماضی مجہول کی بات کر رہا ہوں، جتنی بھی ماضی مجہول ہیں وہ کسی بھی باب سے، ان کا سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا. اور ان دو حرفوں کو چھوڑ کر باقی جتنے حروف ماضی مجہول کے اندر پیش کے ساتھ ہوں، یہ متحرک ہوں گے، وہ پیش کے ساتھ پڑھے جائیں گے. وہ کس کے ساتھ پڑھے جائیں گے؟ پیش کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو فعل معلوم یسمى فاعل وہ فعل ہے جس کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو اس کے قائم مقام بنایا گیا ہو، اور یہ فعل متعدی کے ساتھ خاص ہے. اور اس کی علامت ماضی میں یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف مضموم ہو فقط اور آخر سے پہلا حرف مکسور ہو، ان ابواب میں جن کے شروع میں حمزہ وصل اور تا زائدہ نہ ہو، جیسے زوریبا، دحریجا، اکریمہ. جیسے زوریبا، دحریجا اور اکریمہ، یہ تین مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں. وَإِن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهُ مَذْمُومًا، اب یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ابواب جن کا اول اور ثانی مضموم ہو اور اس کے آخر سے ما قبل والا حرف اسی طرح ہو یعنی مکسور ہو، ان ابواب میں جن کے پہلے حرف میں تا زائدہ ہو، جیسے تفضلا، تزوریبا. اور اگلی بات یہ کی کہ اس کا اول اور ثالث حرف مضموم اور اس کے آخر سے ما قبل والا بھی ایسا ہی ہو یعنی مکسور ہو، ان ابواب میں جن کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے، جیسے استخرجا اور اقتدرا، اور حمزہ تابع ہوتا ہے حرف مضموم کے اگر وہ درمیان میں نہ ہو. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو تھوڑا سا مشکل بنایا ہے، تو آپ اسی ترتیب سے پھر اس کو یاد کر لیں. وَإِن يَكُونَ أَوَّلُهُ، اور یہ کہ ہو پہلا حرف اور دوسرا مضموم، وما قبل آخری اور ما قبل آخر مکسور، فی ما ان ابواب میں جن کے شروع میں تاء زائدۃ تا زائدہ ہوتی ہے، نحو جیسے تفضلا وتزوربا. وَإِن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مضمون، یہ کہ پہلا حرف مضموم ہو اور تیسرا حرف مضموم ہو، وما قبل آخری كذلك، اور ما قبل آخر اسی طرح مکسور ہو، فیما اول حمزۃ وصل، ان ابواب کے اندر جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، نحو جیسے استخرجا اور اقتدرا. والحمزۃ تتبع المضموم، اور حمزہ جو ہے وہ مضموم حرف کے تابع ہوگا، ان لم تدرج، اگر وہ درمیان میں درج نہ ہو، یعنی حمزہ وصلی شروع میں آئے گا،
تو وہ مضموم کے تابع ہوگا، یعنی حمزہ وصلی بھی کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ وفی المضارع ان یکون حرف المضارعۃ مضموما وما قبل آخره مفتوحا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل ما لم یسمى فاعلہ کی علامت مضارع میں بیان فرما رہے ہیں۔ بالکل آسان سی علامت ہے کہ مضارع کے اندر فعل ما لم یسمى فاعلہ کی علامت یہ ہے کہ اس کا پہلا حرف مضموم یعنی علامت مضارع اور ما قبل آخر مفتوح ہوگا، سوائے باب مفاعلہ کے، باب افعال کے، باب تفعیل کے، باب فعللہ کے، اور ان کے جو 8 ملحقات ہیں ان کے۔ وفی المضارع، اور مضارع میں ان یکون حرف المضارعات مضموما، حرف مضارعات مضموم ہوتا ہے، وما قبل آخرہ مفتوحا، اور ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے، نحو جیسے یضرب، یستخرج، اس میں دیکھیں علامت مضارع یا ہے وہ مضموم ہے، اور ما قبل آخر یضرب میں اخرج میں را ہے وہ مفتوح ہے، الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعللۃ وملحقاتها الثمانیۃ۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ابواب کا استثناء بھی کیا ہے، کچھ ابواب کا کیا کر دیا؟ استثناء۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب مفاعلہ، اسی طرح باب افعال، باب تفعیل اور فعللہ کے ملحقات ابواب میں فعل مجہول کی علامت، ان ابواب میں مجہول کی علامت حرف آخر کے ما قبل کا مفتوح ہونا ہے، یعنی حرف آخر جو ہوگا اس کا جو ما قبل ہوگا وہ مفتوح ہوگا، کیونکہ ان ابواب میں معلوم اور مجہول دونوں میں علامت مضارع تو کیا نام ہے مضموم ہی رہتی ہے، یعنی اس میں آپ نے علامت مضارع کو نہیں دیکھنا، ان ابواب کے اندر صرف ما قبل آخر کو دیکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ علامت مضارع تو ان ابواب کے اندر مضموم ہی رہے گی، اس کی وجہ ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں شاید، وہ کیا وجہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی 4 حرفی جو ہے کہ وہ ابواب جن کی ماضی 4 حرفی ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ابواب ہو، ان کا جو مضارع آتا ہے مضارع معلوم، اس میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، تو علامت مضارع تو ان ابواب میں معلوم کے اندر بھی مضموم ہے اور مجہول کے اندر بھی مضموم ہے، لہٰذا اس کو تو آپ علامت نہیں بنا سکتے نا، کیونکہ علامت تو کسی چیز میں اس کا خواص ہوتی ہے، جبکہ یہاں یہ اس کا خواص نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ معلوم کے اندر بھی مضموم ہے اور مجہول کے اندر بھی مضموم ہے، تو ہم اس میں علامت کس کو بنائیں گے؟ ما قبل آخر کو، تو ما قبل آخر معلوم کے اندر مکسور ہوگا اور مجہول کے اندر مفتوح ہوگا، اللہ کے، افعال کے، تفعیل کے، فعللہ کے، اور فعللہ کے ساتھ ملحقات ابواب، فإن العلامة ما قبل الآخر، ما قبل مضارع، اس میں علامت ہم علامت مجہول کی علامت نہیں بنا سکتے، سب ویدحرج، معلوم کے اندر تھا یحاسبو، یدحرج یہ معلوم کے اندر تھا یدحرجو، تو معلوم کے اندر بھی یا پر پیش ہے، مجہول کے اندر بھی یا پر پیش ہے، اس لیے ہم اس یا کے پیش کو مجہول کی علامت نہیں بنا سکتے، ہم کس کو علامت بنائیں گے؟ ما قبل آخر کو، ما قبل آخر معلوم کے اندر زیر کے ساتھ تھا، مجہول کے اندر وہ زبر کے ساتھ ہو گیا۔ وفی الاجوفی ماضی مکسورۃ الفا نحو قیل وبیع وبالاشمام نحو قیل وبیع وبالواو نحو قبل وبویع۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ جو اجوف کی ماضیاں ہیں، ماضی مجہول جو اجوف کی ہیں، ان میں آپ ان کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، مکسورۃ الفا جیسے قیلا اور بیع، اس میں فا کلمہ ہے قاف اور با، آپ اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں، قیلا اور بیع، کیونکہ یہ اجوف ہے نا،
اجوف کس کو کہتے ہیں کہ درمیان میں عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے. تو جس باب کے عین کلمے میں حرف علت آ جائے اس کی ماضی مجہول کو آپ تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. مکسورۃ الفا، فا کلمے کے نیچے کسرہ، جیسے قیلا اور بیعہ. اشمام، اشمام کہتے ہیں کہ ضمہ کی حرکت کو آپ کسرہ کی حرکت کی طرف پھیر دیں. اور وہ پڑھنا اسی بندے کو آتا ہے جس کا تھوڑا تجربہ ہو پڑھنے کا. میں ویسے پڑھ دیتا ہوں، ویسے وہ صحیح پڑھا نہیں جا رہا. قیلا اور بیعہ، یہ ایسے پڑھیں جیسے قاف کے نیچے آپ کو کسرہ معلوم ہو اور با کے نیچے آپ کو کسرہ معلوم ہو. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فا کلمے پر پیش ہی پڑھیں اور واؤ کو برقرار رکھیں، جیسے قبیلا اور بویعا. قبیلا میں تو واؤ اپنے اصل پر ہے اور بویعا میں واؤ یا سے بدلا ہوا ہے. وَكَذَلِكَ بَابُ اُخْتِيرَ وَأُنْقِيدَ. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جو باب ان اختیرہ اور انقیدہ ہے، یہاں پر بھی آپ ان تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. انقیدہ اور اختیرہ، انقیدہ اور اختیرہ، اختیرہ، اور اسی طرح اختویرہ اور انقویدہ. ان طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. دون استخیر و اقیم لفقد فعل فیہما. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو ابواب کا استثناء کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بھی اجوف کے ابواب ہیں، لیکن ان میں آپ یہ تین طریقوں سے ان کو نہیں پڑھ سکتے. وہ دو ابواب ہیں، استخیرہ اور اقیمہ. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تین طرح سے پڑھنا وہاں پر ہوگا جہاں پر فعیلہ کا وزن پایا جائے گا. جیسے اختجیرہ، اب یہ تجیرہ فعیلہ کا وزن بنتا ہے. ان قیدہ، قیدہ فعیلہ کا وزن بنتا ہے. اسی طرح قوبیلا اور بویعہ میں بھی. لیکن استخیرہ اور اقیمہ میں کہیں پر بھی فعیلہ کا وزن نہیں بن رہا. استخیرہ میں یا چونکہ ساکن ہے، اقیمہ بھی یا چونکہ ساکن ہے. اگر آپ اس کو متحرک بھی کر دیں پھر بھی فعیلہ کا وزن نہیں بنتا. استخیرہ و اقیمہ، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اقامہ یقیم ہے نا، اقوامہ یقویم، اقوامہ اقویمہ یہ بنے گا. اقویمہ اقیمہ اقویمہ. افعلہ کا وزن یہ بنتا ہے، فعلہ کا وزن پھر بھی نہیں بنتا. تو یہ تین طریقے سے پڑھنا وہاں پر ہوگا جہاں پر فعلہ کا وزن بن رہا ہو، اور ان دو ابواب کے اندر فعلہ کا وزن نہیں بن رہا. دونا جی نہیں پڑھا جاتا تین طریقوں سے. اور انقیدہ اس میں بھی نہیں بن رہا. جی، فعیلہ کا وزن تو باب اختیرہ اور انقیدہ میں بھی نہیں بن رہا. تو ان دو میں نہیں بن رہا ہے، اس لیے تو ہم ان کو دو طریقوں سے نہیں پڑھتے نا، باقی تو میں تو بن رہا ہے. وہ استخیرہ اور اقیمہ کو انہوں نے مستثنا کیا نا، جی جی. یعنی باب اختیرہ اور انقیدہ نہیں، میں اس استخیرہ کی اور بات کر رہا استخیرہ اور اقیمہ کو مستثنا کیا ہے، ان دو کو. ہوں. جی، اور اس سے پہلے جو دو حرف دو لفظ لکھے ہیں نا آپ میں ان کا پوچھ رہا ہوں کہ وہ بھی تو فعیلہ کے وزن پہ نہیں ہے. وہ میں بتاتا ہوں کیسے ہیں فعیلہ کا. اختیرہ، اس کی اصل کیا ہے؟ اختجیرہ. تو اس میں جو جی، آخری تین حرف ہے نا، آخری تین حرف اگر ہم ان کو الگ کر لیں تجیرہ تو وہ فعیلہ کا وزن بنتا ہے. یعنی پورے لفظ کا وزن ضروری نہیں ہے، آخری تین حرفوں کا وزن بھی اگر فعیلہ کے وزن پر بن جائے تو ان تین طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. یہاں پر دیکھیں نا، اختجیرہ آخری تین حرف ہے، تا یا اور را، ان کا وزن فعیلہ کے وزن پر بن رہا ہے. جب ان کا وزن بن رہا ہے تو یہی کافی ہے ان تین طریقوں کو اپلائی کرنے کے لیے، پورے لفظ کی بات نہیں ہو رہی. جی. جی سمجھ میں آ گیا. جی. وفی مزارعۃ تقلب العین الفا نحو يقال يباع كما عرفت في التصریف مستقصا. یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مضارع مجہول کے اندر آپ واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے یقالو اور یباعو. یقالو اصل میں یقوالو تھا، ساکن، واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر اس کو الف سے بدل دیا، کیونکہ کما عرفت آپ یہ پڑھ چکے ہیں فی تصریف اس صرف میں مستقصن، انتہا کے ساتھ. یعنی آپ نے صرف میں یہ قواعد انتہا کے ساتھ پڑھ لی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ قاعدے لگتے ہیں. فصل الفعل اما متعد، آپ جانتے ہیں فعل یا تو متعدی ہوتا ہے،
वहुव मा यतवक्कफु मानाहु अला मुतअल्लिक़ गैरिल फ़ाइली। फ़िल मुतादी वो होता है कि जिसका माना मौकूफ हो फाइल के अलावा किसी और मुतअल्लिक़ पर, यानी मफूल पर। का ज़ारबा, जिस तरह के ज़ारबा, यानी फाइल पर उसका माना पूरा नहीं होता, बल्कि फाइल के अलावा किसी और पर भी उसका माना मौकूफ होता है, मुकम्मल माना। वहीमा लाजिम, और दूसरी है फेल की किस्म फेल लाजिम। वह मा बिखिलाफ, और वो होता है जो इसके बखिलाफ हो, यानी उसका माना फाइल के अलावा किसी और पर मौकूफ नहीं होता। जिस तरह के कादा और कामा। कादा खड़ा हो गया और कामा खड़ा हो गया। अब देख, खड़ा होना, बस बात पूरी हो गई। जैद खड़ा हो गया, बात पूरी हो गई। अब उसको आप किसी और के साथ इसको मौकूफ नहीं करते तर्जमे को। चलें इसको यहाँ तक करते हैं।